بدن کا ہلاک ہونا ہے۔ جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، جو چاہے زندگی ہمیشہ تھام لے وہ علم کو، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے، اگرچہ ڈوبے کشتیاں نہ ڈوبتا یہ علم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ عز وجل۔ ہم گلستان سعدی کا 8واں باب پڑھ رہے ہیں۔ آج ہم انشاءاللہ عز وجل مزید چند باتیں پڑھیں گے۔ دیکھیے، حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ حکیمے کے بعد جو حال در افتد، حکیم کہتے ہیں عالم کو، عقل مند کو۔ حکیمے کے بعد جو حال، جو عالم جاہلوں کے ساتھ در افتد بحث کرے، یوں تو افتد کا معنی ہے گرنا، جو عالم جاہلوں کے ساتھ بحث میں گر جائے یعنی بحث کرے، باعث کے توقع عزت ندارد، اسے چاہیے کہ عزت کی امید نہ رکھے، کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر عالم جاہلوں کے ساتھ بحث کرے گا تو جاہل یہ چاہیں گے کہ اسے شکست دیں، اور عالم کو شکست دینے کے لیے جاہل اس کی عزت کی پرواہ نہیں کریں گے۔ حکیمے کے بعد جو حال در افتد، باعث کے توقع عزت ندارد، جو عالم جاہلوں کے ساتھ بحث کرے اسے چاہیے کہ عزت کی امید نہ رکھے، وہ اگر جاہل بزما آوری بر حکیم غالب آید، اور اگر کوئی کوئی جاہل نکرہ ہے، آپ جانتے ہیں نکرہ کا ترجمہ ایک یا کوئی کے ذریعے کیا جاتا ہے، اور اگر کوئی جاہل بزما آوری، چرب زبانی کے ذریعے، تیز زبانی کے ذریعے، بر حکیم کسی عالم پر، غالب آ جائے، عجب نیست، تعجب کی بات نہیں ہے۔ وہ اگر جاہل بزباں آوری بر حکیم غالب آید، عجب نیست، اور اگر کوئی جاہل چرب زبانی کے ذریعے کسی عالم پر غالب آ جائے، تعجب کی بات نہیں ہے کہ سنگست کے گوہر رمی شکنت، اس لیے کہ وہ پتھر ہی ہے جو موتی کو توڑ دیتا ہے۔ پتھر کی کوئی قیمت نہیں ہے اور موتی کی بہت قیمت ہے۔ جب ایک بے قیمت پتھر موتی پر غالب آ کر موتی کو توڑ دیتا ہے، جس طرح ایک بے قیمت پتھر موتی پر غالب آ کر موتی کو توڑ دیتا ہے، ٹھیک اسی طرح جاہل چرب زبانی کے ذریعے عالم پر غالب آ سکتے ہیں، اس میں کوئی تعجب کی بات نہیں۔ بیت: نہ عجب گر فرو رود نفسش، عند لب غراب ہم قفسش۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں اگر اس کی سانس جلد ختم ہو جائے۔ کس کی سانس؟ عند لب غراب ہم قفسش، یعنی وہ بلبل جس کے پنجرے میں کوا بھی ہو۔ یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اس کی سانس جلد ختم ہو جائے جس بلبل کے پنجرے میں کوا بھی ہو۔ قطعہ: گر ہنر مند از اوباش جفاء بیند، تا دل خویش نیازارد و درہم نشود۔ گر ہنر مند، یہاں ہنر مند سے مراد عقل مند عالم ہے، ٹھیک ہے۔ گر ہنر مند، اگر عالم، از اوباش کمینوں سے، جفاء بیند ظلم دیکھے، زیادتی دیکھے، ظلم دیکھنا، زیادتی دیکھنا سے مراد ظلم اٹھائے، زیادتی اٹھائے۔ گر ہنر مند از اوباش جفاء بیند، اگر عالم کمینوں سے ظلم اٹھائے، زیادتی اٹھائے، تا دل خویش نیازارد، تو اپنے دل کو رنجیدہ نہ کرے، و درہم نشود، اور غصہ نہ ہو۔ کیوں؟ سنگ بد گوہر اگر کاسۂ زریں شکند، قیمت سنگ نیفزاید و زر کم نشود۔ اس لیے کہ اگر بد اصل پتھر سونے کے پیالے کو توڑ دے، سنگ بد گوہر اگر کاسۂ زریں شکند، اگر بد اصل پتھر سونے کے پیالے کو توڑ دے، قیمت سنگ نیفزاید، تو پتھر کی قیمت نہیں بڑھے گی، و زر کم نشود، اور سونے کی قیمت کم نہیں ہوگی۔ اگر بد اصل پتھر سونے کے پیالے کو توڑ دے تو اس توڑنے کی وجہ سے پتھر کی قیمت نہیں بڑھے گی اور نہ ہی سونے کی قیمت کم ہوگی۔
حکمت یعنی عقل مندی کی بات، دانائی کی بات۔ خرد مندے را کہ در زمرۂ اجلاف سخن ببندد۔ خرد مندے یعنی عقل مند، عالم، را یعنی کو ہوتا ہے کہ یہاں پہ کو کا ترجمہ نہیں کریں گے، کہ در زمرۂ اجلاف یعنی جاہلوں کی جماعت میں، کمینوں کی جماعت میں، سخن ببندد گفتگو بند ہو جائے، یعنی وہ عقل مند، وہ عالم جس کی زبان جاہلوں کی جماعت میں بند ہو جائے، شگفت مدار تو تعجب مت کر، ٹھیک ہے۔ خرد مندے را کہ در زمرۂ اجلاف سخن ببندد، اگر کسی جاہلوں کی جماعت میں کسی عقل مند کی، کسی عالم کی زبان بند ہو جائے، عالم گفتگو نہ کر سکے، شگفت مدار تعجب مت کر کہ آواز بربط باغلبۂ دہل نیاید، اس لیے کہ سارنگی کی آواز ڈھول کے شور میں نہیں نکلتی، کہ آواز بربط باغلبۂ دہل نیاید، اس لیے کہ سارنگی کی آواز ڈھول کے شور میں نہیں نکلتی۔ و بوئے عنبر از گندے سیر فرو ماند، اور عنبر کی خوشبو، بوئے عنبر، عنبر کی بو، عنبر کی خوشبو، از گندے سیر لہسن کی بدبو سے فرو ماند دب جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے۔ عنبر ایک خوشبودار چیز ہے، ٹھیک ہے، بہت خوشبودار چیز ہے، تو عنبر کی جو خوشبو ہے یہ لہسن کی بدبو کی وجہ سے دب جاتی ہے، کم ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ کوئی تعجب کی بات نہیں کہ اگر جاہلوں کی جماعت میں کوئی عالم خاموش ہو جائے، گفتگو نہ کر سکے، یہ کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، تو اس پر تعجب مت کر۔ مثنوی: بلند آواز نادان گردن افراخت، یعنی بلند آواز جاہل نے گردن ابھاری، گردن نکالی۔ بلند آواز ناداں گردن افراخت، بلند آواز جاہل نے گردن ابھاری، گردن نکالی، کہ دانا را بہ بے شرمی بینداخت، دانا یعنی عقل مند، را یعنی کو، با بے شرمی، بے شرمی کے ساتھ بینداخت دبا لیا۔ بلند آواز ناداں گردن افراخت، کہ دانا را بہ بے شرمی بینداخت، بلند آواز جاہل نے گردن ابھاری، گردن نکالی اور بے شرمی کے ساتھ عالم کو دبا لیا۔ نمی داند کے آہنگ حجازی، وہ نہیں جانتا کہ حجازی سور، حجازی نغمہ، فرو ماند کم ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، زے بانگ طبل غازی، یعنی غازی کے ڈھول کی آواز سے، ٹھیک ہے۔ نمی داند کے آہنگ حجازی فرو ماند زے بانگ طبل غازی، اس لیے کہ وہ نہیں جانتا کہ حجازی نغمہ غازی کے ڈھول کی آواز سے کم ہو جاتا ہے، دب جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ فرو ماند زے بانگ طبل غازی، طبل غازی، کہ حجازی نغمہ جو ہے یہ غازی کے ڈھول کی آواز سے دب جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، یہ وہ نہیں جانتا۔ حکمت عقل مندی کی بات۔ جوہر اگر در خلاب افتد، یعنی موتی اگر کیچڑ میں گر جائے، جوہر اگر در خلاب افتد، موتی اگر کیچڑ میں گر جائے، ہما نفیس است، اسی طرح نفیس ہے، قیمت اس طرح باقیمت ہے، ٹھیک ہے، عمدہ ہے۔ جوہر اگر در خلاب افتد، موتی اگر کیچڑ میں گر جائے، ہما نفیس است، اسی طرح عمدہ ہے۔ و غبار اگر بر فلک رود، اور اگر غبار، خاک آسمان میں چلا جائے، آسمان پر چلا جائے، ہما خسیس، اسی طرح بے قیمت ہے۔ استعداد بے تربیت دروغ است، استعداد یعنی صلاحیت، قابلیت، استعداد بے تربیت یعنی بے تربیت کے صلاحیت بیکار ہے، کسی کے اندر صلاحیت ہے لیکن اس کی تربیت نہیں کی گئی
تو صلاحیت بیکار ہے۔ استعداد بے تربیت دروغ است، بغیر تربیت کے صلاحیت بیکار ہے، وہ تربیت نامستعد ضائع، اور جس کے اندر صلاحیت نہ ہو اس کی تربیت کرنا بیکار ہے، ضائع ہے گویا کہ، ٹھیک ہے۔ وہ تربیت نامستعد ضائع، اور غیر صلاحیت مند کی تربیت ضائع ہے، جس کے اندر صلاحیت نہیں ہے، صلاحیت ہی نہ ہو اس کو تربیت کریں گے تو فائدہ نہیں ہوگا۔ خاص تر نسبت عالی دارت، خاص تر سے مراد راکھ، راکھ عالی نسبت رکھتی ہے، خاص تر نسبت عالی دارت، راکھ یعنی کوئی چیز جلنے کے بعد جو بچتا ہے اسے راکھ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ خاص تر نسبت عالی دارت یعنی راکھ بلند نسبت رکھتی ہے کہ آتش جوہر علو است، اس لیے کہ آگ بلندی کا جوہر ہے، بلند جوہر ہے، ٹھیک ہے، بلندی والا جوہر ہے۔ خاص تر نسبت عالی دارت کہ آتش جوہر علو است، راکھ بلند نسبت رکھتی ہے اس لیے کہ آگ بلندی والا جوہر ہے، ولیکن چوں بنفس خود ہنر ندارت، لیکن جب وہ اپنے آپ میں خود اپنے اندر کوئی ہنر نہیں رکھتی، جب راکھ کے اندر خود کوئی ہنر نہیں ہے، اگرچہ آگ یہ بلند جوہر ہے لیکن راکھ میں کوئی بنفس ہی راکھ میں کوئی ہنر نہیں ہے، کوئی صلاحیت نہیں ہے، بخاک برابر است، مٹی کے برابر ہے، ولیکن چوں بنفس خود ہنر ندارت، اور لیکن جب وہ خود اپنے اندر کوئی ہنر نہیں رکھتی، بخاک برابر است، مٹی کے ساتھ برابر ہے، وقیمت شکر نہ از نہ است، اور شکر کی قیمت گننے کی وجہ سے نہیں ہے، گننے سے نہیں کہ خود خاصیت وسط، بلکہ وہ خود اس کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے، شکر کی جو قیمت ہے یہ خود اس کی خاصیت کی وجہ سے ہے۔ قیمت شکر نہ از نہ است، شکر کی قیمت گننے کی وجہ سے نہیں کہ خود خاصیت وسط، اس لیے بلکہ یہ خود اس کی خاصیت ہے، ٹھیک ہے۔ مثنوی چوں کنعان را طبیعت بے ہنر بود، جب کنعان کی طبیعت بے ہنر تھی، یعنی جب وہ بے ایمان تھا، اس میں ایمان نہیں تھا، پیغمبر زادگی قدرش نیفزود، پیغمبر زادہ ہونا، پیغمبر کا بیٹا ہونا، پیغمبر کی اولاد ہونا اس کے مرتبے کو نہیں بڑھا دیا، پیغمبر کا بیٹا ہونا اس کے مرتبے کو نہیں بڑھایا، اگرچہ وہ پیغمبر کا بیٹا تھا پھر بھی اس کے مرتبے کو نہیں بڑھایا۔ کنعان یہ نوح علیہ السلام کے بیٹے کا نام ہے جو طوفان نوح میں غرق ہو گیا۔ چوں کنعان را طبیعت بے ہنر بود، جب کنعان کی طبیعت میں ایمان نہیں تھا، بے ہنر بود یعنی جب کنعان کی طبیعت بے ہنر تھی، بے ہنر تھی سے مراد ایمان سے خالی تھی، ٹھیک ہے، یہاں پہ ایمان مراد ہے۔ پیغمبر زادگی قدرش نیفزود، پیغمبر زادہ ہونا اس کے مرتبے کو نہیں بڑھا دیا۔ ہنر بنمائی گرداری نہ گوہر، ہنر بنمائی ہنر دکھا، گرداری اگر تو رکھتا ہے، یعنی اگر تیرے اندر ہنر ہے، اگر تو ہنر رکھتا ہے تو دکھا، نہ گوہر نسب نہ دکھا، یہاں گوہر سے مراد نسب، ہنر بنمائی گرداری نہ گوہر، ہنر دکھا اگر تو رکھتا ہے، نہ گوہر نہ کہ نسب، یہاں گوہر سے مراد نسب ہے۔ گل از خار است، پھول کانٹے سے ہے، یعنی پھول کانٹے سے ہے، و ابراہیم از آزر، اور ابراہیم علیہ السلام آزر سے۔ دراصل حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب کے بارے میں اختلاف ہے، کچھ لوگوں کا قول یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد صاحب آزر ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے کہ آزر جو ہیں یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد نہیں ہیں بلکہ آپ کے چچا ہیں، کیونکہ عرب کا رواج ہے، عرب لوگ
چچا کو بھی اب سے تعبیر کر دیتے ہیں، چچا کے لیے بھی اب کا استعمال کر دیتے ہیں، اور آذر کے لیے اب کا استعمال ہوا ہے، اسی وجہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ آذر جو ہیں آپ کے والد ہیں، لیکن تحقیق جو ہے اس کے خلاف ہے۔ ہنر بنمائی اگر داری نہ گوہر، اگر تو ہنر رکھتا ہے تو دکھا نہ کہ نسب مت دکھا، اگر ہنر ہے تو ہنر دکھا۔ گل از خار است، پھول کانٹے سے ہے، ابراہیم آذر سے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ و رسولہ اعلم، انشاءاللہ عز و جل مزید دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے، آگے کی عبارت انشاءاللہ عز و جل دوسری ویڈیو میں پڑھیں گے۔ اگر کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو یا درسیات کے متعلق کوئی سوال کرنا چاہتے ہوں تو کمنٹ باکس میں سوال کریں، انشاءاللہ عز و جل ممکنہ صورت میں جواب دیا جائے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔